مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج آپ سب سے میں اپنی ایک خوبصورت گواہی کو شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ میں 3 مہینے اپنے بیٹے کے ساتھ جو دبئی میں رہی، خداوند نے کس طور سے مجھے سنبھالا، اور جو ہے ہماری خداوند ہر لمحہ فکر کرتا ہے، جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کو ہماری فکر ہے۔ ہوا کے پرندے جو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، خداوند ان کی فکر کرتا ہے، تو ہم تو پھر شاہی کائنوں کا فرقہ ہے اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ تو خداوند جو زندہ خدا ہے، ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، اور جو دل سے خدا کو چاہتا ہے، خدا اسے ہر مشکل سے بچا کر عزت بھی دیتا ہے۔ اس کا وعدہ سچا ہے اور اس کی وفاداری ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اور ان 3 مہینوں میں جو خداوند نے میرے ساتھ، خداوند کے سب وعدے ہاں میں ہے، خداوند کا زندہ کلام جب ہمارے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو اس کو پڑھ کر ہم تسلی پاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان 3 مہینوں میں جو کلام کی خوبصورت آیات، جو خدا کا پاک روح مجھے ہر روز جو ہے ان آیات کی طرف جو ہے مجھے لے کے جاتا تھا، مجھے یاد دہانی کرواتا تھا۔ اس میں سے جو چند ایک جو آیات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ایک تو ہے متی 6:33 آیت، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے رومیو 4 اس کی 20 اور 21ویں آیت ہے، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی طرح یرمیہ 32:17 آیت، اے خداوند خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہ ہونا 14 اس کی 14ویں آیت ہے، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اور یہ سایہ 43 چیپٹر جو ہے اور اس کی ورس جو ہے 19، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے نہ واقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں اقرا اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ یہ کلام کی خوبصورت آیات ان 3 مہینوں میں جو ہے خداوند کا کلام، جب میں ان آیات کو پڑھتی تھی اور اپنے ذہن میں جو ہے میرے ذہن میں آتی تھی، تو مجھے جو ہے تسلی ملتی تھی۔ جب میں پاکستان سے دبئی کے لیے جو ہے روانہ ہوئی تو سب سے پہلے میری فلائٹ جو ہے ڈیلے ہوگی ہماری، لیکن خداوند جو وعدوں کا سچا خدا ہے، اس نے وعدہ کیا میں تمہاری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو خداوند نے ہماری حفاظت کی، ہمیں خیر و عافیت سے منزل مقصود پہ پہنچایا، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے رہنے کا تھوڑا مسئلہ تھا، اور خداوند نے، زندہ خدا نے جو ہے وہ مجھے جو ہے پریشان ضرور ہوئی، لیکن خداوند نے جو ہے حیران کیا اور برائی میں سے بھلائی کو پیدا کیا، کیونکہ خداوند جو ہے برائی میں سے بھلائی کو پیدا کرتا ہے۔ اور خداوند نے بہت اچھا رہنے کا انتظام کیا، اتنا خوبصورت جو ہے کمرہ تھا، اور بالکل نیا تھا، نئی بلڈنگ کی وہ بنی تھی، اور کچن اور سب کچھ بہت اچھا تھا۔ اور اس کمرے میں رہ کے جو خداوند کی حضوری میں پل گزرے، خوبصورت پل، وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ انسان ہوتے پریشان ضرور ہوئی، لیکن خداوند جو ہے ہماری سب سے بڑی گواہی اکثر ہماری جو ہے سب سے بڑی آزمائش سے جنم لیتی ہے، اور کچھ ایسے ہی میرے ساتھ بھی تھا کہ خداوند کی نزدیکی اور قربت میں میرا ٹائم گزرا،
اور میں نے یہ سیکھا کہ ایک خداوند پہ ہم نے صبر سے خداوند کی طرف خداوند پہ آس رکھنی ہے، اور اس تک، اور وہی جو ہے ہماری طرف مائل ہو کر ہماری سنتا ہے، اور ہم نے انتظار کرنا ہے، اور ایمان میں کامل ایمان رکھنا ہے، اور سچا یقین رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تھا جنگ کی جو شروع ہو گئی، اور اس میں بھی خداوند نے مجھے اور میرے بیٹے کو سنبھالا، اور ہمیں جو ہے ہم نے ان حالات میں بھی جو ہے ہمیں اچھے اچھے کھانے جو ہے خداوند نے جو ہے کھانے کو دیے، اور جو کہ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند جو ہے ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے بھی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں بارش جو ہے کافی ہوئی، اور جس کی وجہ سے بہت پانی جو ہے وہ وہاں کھڑا ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں وہاں جو ہے نکلنا بڑا مشکل تھا۔ تو اس دوران بھی خداوند نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، خداوند نے ہمیں مطلب کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا، اور جیسے بھی، لیکن خداوند نے ان دنوں میں بھی ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلائے، اور ہر ضرورت کو پورا کیا، اور سب سے بڑھ کے صحت و تندرستی عطا کی، اور جو ہے ہمیں ہماری ہر طرح سے فکر کی، اور ہمیں جو ہے اچھی اچھی چیزیں بھی مہیا کی، جس بات کے لیے میں خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتی ہوں۔ اور میں یہی کہوں گی کہ جو ہمارا زندہ خدا ہے، جب ہم اس کے ساتھ دل لگاتے ہیں تو وہ ہماری جو ہے ہمیں چھڑاتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، اور وہ راست روز سے کوئی نعمت باز نہیں رکھتا، وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ ہم جب کبھی بھی کسی بھی مشکل میں ہوں، ہمیں خدا پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ کہ کسی انسان پر۔ جیسے خداوند نے مجھے اور میرے بیٹے کو سنبھالا، اور پھر ہمیں صحیح وقت پہ جو خداوند کی طرف سے تھا، ہمیں جو ہے میری ہسبینڈ کے پاس جو ہے مالٹا، ہمیں وہاں سے دبئی سے روانہ کیا، اور تب چاروں طرف ہر طرف امن و ایمان تھا، نہ جنگ تھی کوئی، نہ بارشیں تھیں۔ اور پھر خداوند کا میں شکر کرتی ہوں کہ خداوند جو ہے خداوند نے اپنے وقت پر ہمیں بر وقت، ہسبینڈ نے ایمریٹس کی جو ہے وہ ٹکٹ بک کروائی، اور ہمیں بر وقت جو ہے ہمیں وہاں سے جو ہے ہم وہاں سے مالٹا آئے، اور خداوند کی شکر گزاری ہو، اور خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ جو کچھ خداوند نے مجھے اب تک دیا میری اوقات سے بڑھ کر ہے، اور جو کچھ دینے کو ہے وہ بھی میری اوقات سے بڑھ کر ہے۔ اور دعا کرتی ہوں کہ خداوند ہم میں سے ہر ایک کی ہر طرح سے مدد کرے، ہمیں ہر مشکل سے بچا کے رکھے، اور ہمیں ہماری جو ناہموار رستے ہیں ہماری زندگی کے ان کو ہموار کرے، اور اپنے جلالی کاموں کو ہماری زندگیوں میں ظاہر کرے۔ اور میں خداوند کے پورے دل سے شکر گزاری کرتی ہوں، اور اس کے ان بڑے عجیب کاموں کا سب کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ خداوند نے جس طرح مجھے اور میرے بیٹے کو دبئی میں سنبھالا، ہر طرح کی صورتحال میں سنبھالا، اور ہماری فکر کی، اور وہاں رہ کر میں نے خداوند کی حضوری کا بھی تجربہ کیا، اور خداوند کے اور سجدے میں ہو کے جو خداوند کی حضوری میں نے دعائیں کی، خداوند نے سنی، اور خداوند کی چیز ملنے کے بعد تو سب شکر کرتے ہیں، میں نے شکر گزاری چیز ملنے سے پہلے کی اس برکت کے لیے، اور پہلے کی، اور خداوند کا شکر کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ خداوند جو ہے فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، خداوند مجھے اپنے مزدوروں میں شامل کرے، اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔
اور دعا کرتی ہوں کہ اسی طرح خداوند میری اور ہم آپ سب کی زندگیوں میں بھی اپنی جلالی قدرت کو ظاہر کرے اور جو ہے اپنے جلالی کام کرے، تاکہ ہم پوری دنیا کے سامنے اپنے خداوند کے نام کو جو ہے خداوند کے نام کی منادی کریں، انجیل کی منادی کریں، اور اس وقت کو غنیمت جانے کیونکہ دن برے ہیں، اور یہ دعا کریں کہ ہر ایک گھٹنا خداوند کی حضوری میں جھک جائے اور یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھائے اور اس کے جو جلالی کام ہے ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتے رہیں، اور ہم خداوند کی قوت کے طالب ہوں، خداوند کے دیدار کے طالب ہوں، اور جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے میری اور آپ سب کی روح خداوند کے لیے ترسے، یسوع کے نام سے آمین۔